سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کتنی فرماتا ہے، لیکن عمل کرتے وقت یہ یقین نہ رکھے کہ یہ عمل ہی لے کر جائے. یقین یہ رکھے کہ اللہ نے اگر چاہا تو جاؤں گا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ آپ صف میں کہاں کھڑے، آپ کا دل کہاں ہے، وہ سب سے اہم ہے. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا. یہ ہر ایک کی امید ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور کوشش کی کہ اس کا حق ادا کرے. یقیناً رمضان کا مہینہ وہ مہینہ تھا جو ہمارے سالوں کی عبادت کے برابر اکیلا ایک مہینہ تھا. جتنی عبادتیں ہم سالوں میں کریں گے وہ اکیلے ایک مہینے میں ہم نے اگر کر لی تو گویا سالوں کی عبادت ہم نے ایک ہی مہینے میں کر لی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ان لوگوں پر جو مسجدوں سے دور ہے، جو عبادتوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے، ورنہ جو سال بھر عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جس طرح رمضان ہے ویسے عام دن ہے. عام دنوں میں اسی پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار ہے، یا ان کا خیال نہیں جاتا، یا دنیا نے انہیں دین سے مشغول کر رکھا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تھا تاکہ وہ کم سے کم یہ تو سوچنے میں مجبور ہو جائے اس مہینے میں کہ کتنا کریم رب ہے کہ 11 مہینہ میں اس کی سیڑھی نہیں چڑھا، میں کبھی متوجہ نہیں ہوں اس کی طرف، لیکن اس نے میرے لیے ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ اگر اس نے میرا بندہ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ 1000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ہے. ایک مہینہ 11 مہینہ نہیں بلکہ 1000 مہینوں کے برابر ایک رات. پھر رمضان کا دن الگ ہے، وہاں صرف ایک رات 1000 مہینوں کے برابر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، اور وہ اپنے ان بندوں سے جو اس سے دور ہو گئے ہیں اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور اسی لیے جتنے بھی آپ کو آفرز ملیں گے اللہ کی جانب سے رحمتوں کے، وہ سب انہی بندوں کے لیے جو اس سے جانے انجانے میں دور ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندے مجھ سے قریب ہو جائیں. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے تو اس بندے کو کس چیز کا ٹینشن؟ جس کا خیال رکھنے والی ذات رب کائنات ہو اور وہ چاہتی ہو کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، تو اب وہ بندے کو کس چیز کا ٹینشن ہے؟ بس اس چیز کی سمجھ اس کو آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات رکھے ہیں، کیا میں اس کا حق ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں؟ اتنے آفرز رکھے ہیں، اور مجھے بتانے کے لیے مساجد میں لوگ بیانات کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس رات میں کتنی عبادتوں کا ثواب ملے گا. اس کے باوجود اگر میں نے ان راتوں کو ضائع کر دیا، ان دنوں کو ضائع کر دیا، تو پھر تو میں تو محبت کو ٹھکرانے والا ہو گیا اور بے وفا ہو گیا. تو اگر بندہ اپنے رب سے با وفا ہو جائے تو پوری دنیا اس کے ساتھ وفا کرے گی، لیکن بندہ اپنے رب سے بے وفا ہو گیا ہے، اس لیے پوری کائنات اس کو ٹھکرانے پر تلی ہوئی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی فرماتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ بتائیں کہ جو بندہ گنہگار ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے کہ آپ نے کام تو ایسا کیا ہے کہ آپ پر غضبناک ہوا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرماتا ہے. نیکیاں اور عبادتوں کو صرف مسجد تک محدود نہیں کیا، بلکہ مسجد کے باہر آپ کی سوشل لائف کے اندر بھی عبادتوں کو رکھ دیا. یعنی آپ سوشل لائف جی رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو سوشل لائف جی رہا ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں، اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو عبادت کا ثواب دے دیا ہے. اب اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ نماز تو پڑھے ثواب ہے، اس کے علاوہ اگر باہر کوئی سوشل ورک کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، اپنوں کا خیال رکھتے ہیں جس کے لیے آپ کو بولا نہیں جاتا، نہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، یا آپ خود رکھ لیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اس کی اللہ برائیاں اتار دیتا ہے. جو اللہ سے ڈر گیا، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو مان لیں. بس حکم کو ماننا ہی تقویٰ ہے کہ جو فرامین ہے ان فرامین پر میں عمل پیرا ہوں گا، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا.
یہی تقویٰ ہے. جب کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو خوف زدہ ہو جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اور یہی سوچ اور یہی خوف اور یہی فکر آپ کو ہر عبادت کرنے میں مزہ دے گی. تو آج جو ہماری عبادتوں میں مزہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جمعہ ہے تو حاضر ہو گئے، یا اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پڑوس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم بھی حاضر ہو گئے. لیکن اگر بندہ اس لیے حاضر ہو رہا ہے کہ یہ جو اذان دی گئی ہے کسی انسان کی زبانی دی گئی ہے لیکن پیغام اللہ کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. بندہ جب یہ سوچے گا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، زبان بندے کی، کلمات بندے کے، لیکن حکم اللہ کا ہے، جب یہ سوچے گا تو اس کے لیے ایک فکر پیدا ہو. اور جب فکر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز نمازوں میں کیا، ہر عبادت میں بندے کو لذت محسوس ہونے لگے گی، اور وہ خیال رکھے گا کہ یار میری عبادت بڑی اہم ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ بہت نماز کے پابند ہیں، کہیں ایسی جگہ چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی کی شادی میں چلے جائیں، اب وہاں جانے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، 2-3 بندے آپ کو ایسے مل جائیں گے آپ کو جگہ دے دیں. ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں، لوگ آپ کو جگہ دے دیں. اب تو ایئرپورٹ والے بھی مسجد بنا دیتے، یعنی وہ اس لیے بنا رہے کہ بندے کو مسجد میں جانے کی خواہش ہے. لیکن اگر ہم مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو یہ پھر عبادت نہیں، یہ تو ہم اپنے آرام کے لیے جا رہے ہیں. نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں. رب کا حکم ہوا ہے، ہم اس پر حاضر ہو گئے، وقت ہو گیا ہم اس پر حاضر ہو گئے. یہی تقویٰ ہے. اور جب بندہ یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے کہ نماز کے قضا ہونے پر یا چھوٹ جانے پر یا دیر ہو جانے پر بندہ جب فکر مند ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یکفر عنہ سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی سزائیں، اس کی برائیاں اتار دیں. ظاہر سی بات ہے جو بندہ تقویٰ کا اختیار کرے گا تو اس میں گناہ کہاں سے ہوں گے؟ تو گناہ ہوں گے تب اسے اتارا جائے گا، تب تو متقی بنے گا. تو گنہ گار بندہ ہی متقی بننے آتا ہے. متقی کیا متقی بنے گا؟ جو گنہ گار ہے وہ تقویٰ کا اختیار کرے گا تاکہ اس کے اوپر سے جو برائیاں ہے، گناہ ہے، وہ اتار دیے جائے. پھر فرمایا وہ یعظم لہ اجرا، اور لوگوں کو جو اجر دیا جاتا ہے اس کی بنسبت اس کا اجر عظیم ہوگا، اس کا جو ثواب ہوگا وہ بڑا ثواب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمل کے حوالے سے کہ کیا ہم بہت سارے عمل کریں جس کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ بہت ساری احادیث میں آیا کہ صرف عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل، میں بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے نہ لے. اب خیر الرسل افضل الخلق وہ فرما رہے تو ہم لوگ کہاں کھڑے؟ ہم کیسے عمل کو چھوڑ سکتے ہیں اور عمل کو کم سمجھ سکتے ہیں؟ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جب عمل سے جانا ہی نہیں تو عمل کرنا کیوں ہے؟ تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سا عمل بہتر ہے. جب عمل کا حکم دیا تو کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کرتے وقت یہ یقین نہ رکھے کہ یہ عمل ہی لے کر جائے. یقین یہ رکھے کہ اللہ نے اگر چاہا تو جاؤں گا، ورنہ یہ سارے عمل کوئی فائدہ نہیں. یہ عمل کرتے وقت فکر ہونی چاہیے. عمل بالکل جنت میں لے جائے گا، لیکن یہ اسی وقت لے جائے گا جب اللہ چاہے. اگر اللہ نے نہیں چاہا، آپ نے لاکھ عمل کر لیا اور بھروسہ عمل پر ہے، تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ عمل نہیں لے جا سکتا. یہی وجہ ہے جو کم نماز پڑھتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ بیچارے گننے بیٹھ جاتے ہیں. جب گننے لگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے بڑی کافی عبادتیں ہو گئی. اب وہ اسی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عبادت کر چکا ہوں، اب مجھے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو بندہ مومن جب تک اس دنیا میں ہے فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. بس یہی ڈیسٹینیشن ہے. موت آ گئی، عبادت سے آپ بری ہو جائے. جب تک سانس چل رہی عبادت کرنا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے. حضور نے فرمایا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، اچھائی کا قصد کرو، اچھائی کرو، وقاربوا، اور اس میں بہت زیادہ افراط مت کرو. یعنی جو آدمی بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، یہ نوافل کے لیے نوافل پڑھتا ہے، نوافل عبادتیں کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ نوافل عبادتیں کرنے لگتا ہے، اتنے وظائف کرنے لگتا ہے، اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جب کبھی پریشان ہوتا ہے یا کوئی کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ عبادتیں نہیں کر پاتا، یا کرنے بیٹھ جاتا ہے تو تھک جاتا ہے
یار دن میں 1 گھنٹہ مجھ کو جو ہے نوافل پڑھنی پڑتی ہے یا نفل عبادتیں کرنی پڑتی ہیں. اس طرح وہ نفل سے دور ہوتا ہے اور عبادتوں سے دور ہوتا ہے. تو اسے چاہیے کہ اتنی کرے جتنا اس کے پاس وقت ہو, جتنے دیر تک وہ اپنے دل سے عبادت کر سکے. یہ نہیں کہ اتنی کرنے بیٹھ جائے چٹھی لے کر کہ جب تک چٹھی ختم نہیں ہوگی میں ہٹوں گا نہیں. اب ہوگا کیا آنے والے دنوں میں سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے. جب مصروفیت بڑھ جائے گی یا آدمی خود اکتا جائے گا تو اب سوچیے وہ عبادت سے اکتا رہا ہے. تو غلطی ہماری ہے, ہمیں اتنی کرنی چاہیے تھی جس میں ہمارا خلوص برقرار رہتا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے شاید دکھاوے کے لیے یا یہ سوچ کر کے یہی عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کر لو. اب بہت زیادہ کر لیا تو ملل اختیار ہو گیا, ملل اس میں شامل ہو گیا. اب جب آدمی ملول ہوگا اور پریشان ہو جائے گا تو وہ عبادت سے دور ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ کرو عبادت, نیکی کرو, لیکن اس میں افراط نہ کرو کہ تم دوبارہ چھوڑ دو. اب ہوگا کیا کہ بہت ساری عبادتیں لے لی, اب کرنے کے ٹائم پریشان ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ تھوڑا کرے, وہ پوری چھوڑ دے گی. اور کہو تو کہا جاتا ہے کہ کرنا تو پوری کرنا, نہیں تو نہیں کرنا ہے. ایسا کہاں ہے؟ آئیے حدیث میں پڑھتے ہیں, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَلَّنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ, تم میں سے کسی کو بھی تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہرگز بھی. تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. پھر کون سا عمل کرے؟ بہتر عمل کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. سب سے بہترین عمل یہ. آپ نے اگر 100 مرتبہ درود کا ورد شروع کیا ہے ہر دن, 100 کریے. 150 کی طاقت نہیں, آپ 100 کریے, کیونکہ 100 کریں گے تو آپ کا 10 منٹ لگ رہا ہے مان لیں, اور 10 منٹ آپ کے پاس ہمیشہ مل جاتے ہیں, تو آپ وہ 10 منٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر 300 400 کسی کا دیکھا دیکھی آپ کر رہے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کے اندر سکت ہے یا اتنا وقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ملول ہو جائے, پریشان ہو جائے. تو اس صورت میں ہوگا جو 100 کر رہے تھے وہ بھی آپ چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے تھوڑا ہونا چاہیے, اور جب وہ تھوڑا آپ کے ساتھ فلیکسیبل ہو جائے, آسانی ہو جائے کہ 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں اب میرے لیے 100 درود شریف ہو جا رہا ہے, تب آپ تھوڑا تھوڑا بڑھانا شروع کریں اپنی طاقت کے مطابق. تو یہ قرب آہستہ آہستہ ملتا ہے, بالکل ایک ساتھ نہیں مل سکتا. تو فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. آپ کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہونا ایسا تو بالکل نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرتے کرتے بندہ راہ راست پہ آ جائے. تو آپ بندے کو یہ چاہیے کہ اتنی عبادت کرے کہ ایسا نہ ہو کہ راستے ہی سے ہٹ جائے, تو حساب سے عبادت کرے. فرمایا دوسری حدیث میں عجباً لامر المؤمن, مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے, ان امرہ کلہ خیر, اس کا سارا معاملہ خیر. مومن کا معاملہ سارا کا سارا خیر ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن, اور یہ آفر کسی اور کے لیے سوائے مومن کے, کہ اس کا سارا معاملہ خیر ہے. آپ سوچو کہ سارا معاملہ خیر کہاں ہے؟ ارے کبھی پریشانیاں آ جاتی ہے, مشکلات آ جاتی ہے, تو ان صورتوں میں کہاں خیر کا معاملہ ہے؟ یا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ, اگر اسے خوشی لاحق ہوئی, اسے خوشی ملی, اور اس خوشی پر اگر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا ہوا ان اصابتہ ضرا فصبر فکان خیرا لہ, اور اگر اسے کوئی مشکل لاحق ہوئی, پریشان ہوا, اس پریشانی کو اس نے صبر کیا. والدین سے کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی, والدین اگر ناراض ہو گئے, کچھ بہت ہی ایسے جملے کہتی ہے جو اس کے دل پر گرا گزر گئے, اس پر اگر اس نے صبر کر لیا, کچھ نہیں کہا, فرمایا اگر اس نے صبر کر لیا تو یہی اس کے لیے بہتر ہے. اب آپ سوچیے صبر کتنی بڑی دولت ہے, جسے مل جائے بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آج تو ساری عبادت کر سکتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, جبکہ صبر کے بغیر کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو صبر نہ ہو تو آپ نماز میں بھی نہیں حاضر ہو سکتے, کیونکہ صبر اگر آپ کے پاس ہے تبھی آپ مسجد میں آئیں گے. کبھی آپ سے کسی کو کوئی ٹکرا جائے تو اگر آپ صابر ہو تو آپ نماز پڑھو گے, سوچو گے بھائی وہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا. لیکن اگر آپ کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو تو آپ تو جیسے باہر جھگڑا کرتے تھے اندر بھی جھگڑا کریں. تو صبر ہر جگہ کا مادہ, اور اس سے بڑی کوئی دوا مومن کے لیے نہیں. مر علی النبی رجل فرأى اصحاب رسول اللہ من جلدہ ونشاطہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا, تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے, پورے نشاط اور چستی کے ساتھ کوئی کام کر رہا تھا, پورے نشاط اور چستی کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا. جب اصحاب رسول صحابہ نے جب انہیں دیکھا
فقالوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ. آپ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ اتنے دل جمعی کے ساتھ اتنے خوش دلی کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے، اگر یہ کام اللہ کی راہ میں کرتا تو کتنا بہتر ہوتا. یہ جو کام کر رہا ہے یہ اگر اتنی دل جمعی کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا، اللہ کی راہ میں، تو کتنا بہتر ہوتا. اب دیکھیے حضور کیا فرما رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا کوئی مرد، کوئی انسان اگر اپنے گھر سے نکلا اس کوشش کے ساتھ کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اناج کمانے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ثواب ہے اس کے لیے. اگر وہ اپنے گھر کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر سے نکلا ہے جاب کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں ثواب. اب بتائیے یہاں پر کون سی تسبیح گھمائی جا رہی؟ کچھ نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کمانے نکلیے، آپ اللہ کی راہ میں. حضور نے فرمایا، پھر فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر کوئی شخص نکلا اپنے بوڑھے والدین کے لیے، ان کی دوائیں لانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے راہ میں. اب آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں، یہ تو سوشل ورک ہے، یہ تو انسان کا کام ہے، فرض ہے. لیکن کہا نہیں یہ تمہارا فرض ہے لیکن ہماری جانب سے تمہارے لیے ثواب، تم اپنا کام کرو اور ہم تمہیں ثواب دیں گے. اور فرمایا اگر کوئی شخص نکلا اپنے گھر سے اس لیے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور تیسری بات بتائی، اور اگر کوئی شخص نکلا کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے اور صرف دکھاوے کے لیے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے کس لیے؟ دکھاوے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ فخر کرنے کے لیے کہ دیکھیے میں کتنی نماز پڑھنے والا ہوں، اس رات میں سب روز سو رہے ہیں اور میں نماز کے لیے نکلا ہوں. اگر اس راہ میں نکلا ہے، اس ارادے سے نکلا ہے ریا اور مفاخرت کے لیے، تو فرمایا ہوا فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کی راہ پر ہے، شیطان کی راہ. یہ آپ کا دیکھیے عمل بالکل وہی ہے، لیکن نیت جہاں بدلی وہاں پر آپ کو ثواب مل رہا ہے اور کہیں ثواب نہیں مل رہا ہے. عمل بالکل ایک ہی ہے. آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، فجر میں پہلی صف میں ہوتا تھا، لیکن اسے جنت میں نہیں جانا ہے، وہ کافر ہے، پہلی صف میں ہوتا تھا. اب بتائیے آپ، تو مسئلہ یہ نہیں کہ آپ صف میں کہاں کھڑے، آپ کا دل کہاں ہے وہ سب سے اہم ہے. بقلب سلیم بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے کہ آپ کا کسی سے لیا ہوا نہیں ہے نہ کسی کو دینا ہے. ان معاملات سے جو بندہ چھٹکارا پا لیا تو اب دیکھیے اس کو عبادت میں کتنا مزہ آئے گا. ورنہ مسئلہ وہی ہے کہ انسان دیا اور مفاخرت کے لیے عبادت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے مولا کریم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا